اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں میں اللہ تعالیٰ کے بابرکت نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ربی لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین۔ رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ عزیز طلباء، آج ہم آپ کے سامنے جس نظم کو پڑھائیں گے وہ ہے میدان کربلا میں صبح کا منظر۔ میر بابر علی انیس کی لکھی ہوئی نظم میدان کربلا میں صبح کا منظر، یہ میر انیس کا ایک مرثیہ ہے جو انہوں نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ میدان کربلا میں صبح کا منظر، یہ چند بند اس کے ہمارے سامنے موجود ہیں۔ مسدس ترکیب بند نظم ہمارے سامنے موجود ہے، میدان کربلا میں صبح کا منظر۔ عزیز طلباء، ہر بند کی 5 چیزیں ہم آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ پہلے بند کو پڑھا جائے گا اور پھر اس کے مشکل لفظوں کے مطلب بتائے جائیں گے، پھر اس کا مفہوم آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا، پھر اس کی تشریح کی جائے گی، اور پھر 5ویں نمبر پر اس بند کے جو امدادی حوالہ جات ہیں پھر آپ کے سامنے وہ پیش کیے جائیں گے۔ میدان کربلا میں صبح کا منظر، پہلا بند آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ٹھنڈی ہوا میں سبزۂ صحرا کی وہ لہک، شرمائے جس سے اطلس زنگاری فلک، وہ جھومنا درختوں کا پھولوں کی وہ مہک، ہر برگ گل پہ قطرۂ شبنم کی وہ جھلک، ہیرے خجل تھے گوہر یکتا نثار تھے، پتے بھی ہر شجر کے جواہر نگار تھے۔ ٹھنڈی ہوا میں سبزہ صحرا، صحرا کے اندر اگا ہوا سبزہ، لہک لہلہانا، ہوا کے ذریعے جھومنا، شرمائے جس سے، جس کے سامنے شرمندہ ہو، جھجک محسوس کرے، اطلس سے زنگاری فلک، اطلس کا کپڑا جو ریشمی کپڑا ہے جو اپنی چمک دمک میں بے مثال ہے، اور نیلے رنگ کے آسمان کے اندر جو سبز رنگ نمایاں نظر آتا ہے، وہ دونوں اس سبزے کی تر و تازگی اور خوبصورت رنگت کے سامنے شرمندہ ہو رہے تھے۔ وہ جھومنا درختوں کا، درخت جو تھے وہ ہوا سے لہلہا رہے تھے، پھولوں کی وہ مہک، مہک خوشبو، ہر برگ گل، پھول کی ہر پتی کے اوپر، قطرہ شبنم کی وہ جھلک، شبنم کے اوس کے قطروں کا وہ عکس، ہیرے خجل تھے، ہیرے شرمندہ ہو رہے تھے، گوہر یکتا نثار تھے، اور قیمتی موتی بھی ان شبنم کے قطروں پر قربان ہو رہے تھے، پتے بھی ہر شجر کے، ہر درخت کے پتے جواہر نگار تھے، ان کے اوپر شبنم کے قطرے اس طرح پڑے تھے جیسے اصلی موتی ٹانک دیے گئے ہوں۔ عزیز طلباء، اس کا مفہوم ہم آپ کے سامنے اب پیش کرتے ہیں۔ پہلے بند کا مفہوم ہے کہ میدان کربلا میں صبح کے وقت نہایت خوشگوار ہوا چل رہی تھی، صحرا میں سبزہ خوب لہلہاتا ہوا نظر آ رہا تھا، گویا اس کی چمک کے سامنے نیلا آسمان اور اطلس کا ریشمی کپڑے کا رنگ بھی پھیکا پڑ گیا تھا، درخت ہوا سے جھوم رہے تھے، پھول مہک رہے تھے، پھول کی ہر پتی کے اوپر شبنم کے قطرے گرے ہوئے تھے،
ان کے سامنے ہیرے بھی شرمندگی محسوس کر رہے تھے، اصلی قیمتی موتی بھی قربان ہو رہے تھے۔ یوں لگ رہا تھا یہ شبنم کے قطرے نہیں بلکہ اصلی موتی جڑے ہوئے ہیں۔ عزیز طلبہ، اب آپ کے سامنے اس پہلے بند کی تشریح پیش کی جائے گی۔ میر انیس جن کا تعلق لکھنؤ سے ہے، لکھنؤ کے سب سے بڑے مرثیہ نگار شمار ہوتے ہیں۔ ان کے اشعار میں تشبیہات، استعارات، صنائع، الفاظ، تراکیب اور تخیل کی بلند پروازی کہ انہوں نے میدان کربلا میں ایک خوبصورت منظر تخلیق کر کے دکھایا ہے، یہ ان کے خیال کی بلندی ہے۔ حالانکہ ایسا منظر وہاں نہ تھا، لیکن امام عالی مقام کی آمد پر اتنے حسین و جمیل منظر کا پیش کیا گیا ہے۔ تو میں اس کے ایک ایک مصرے کے لحاظ سے تشریح کرتا چلا جاؤں گا کہ صبح سویرے میدان کربلا کے اندر جو منظر تھا وہ اس قدر حسین تھا کہ سورج مشرق کے ابر آلود افق سے جھانک رہا تھا، اور ایسے سہانے وقت میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے خوشگوار جھونکے چل رہے تھے، اور وہ ٹھنڈی ہوا جو تھی وہ روح کو تسکین دینے والی، جسم کو راحت دینے والی، مست اور بے خود کرنے والی ہوا جو تھی وہ صحرا کے اندر اگے ہوئے سبزے کو لہلہانے پر مجبور کر رہی تھی۔ اتنا حسین و جمیل موسم کہ ہر طرف خوبصورت ہوا چل رہی تھی، اور اس صحرا کے اندر جو تر و تازہ اگی ہوئی گھاس اور سبزہ تھا وہ اتنا حسین و جمیل اور دلکش منظر پیش کر رہا تھا، شاید چشم فلک نے ایسا منظر پھر نہ دیکھا ہو۔ شاعر اس سبزے کی تر و تازگی اور حسن کو بیان کر رہا ہے کہ ریشمی کپڑا جو اطلس کا کپڑا ہے وہ اور نیلے رنگ کے آسمان کے اندر جو سبز رنگ نمایاں طور پر ہمیں نظر آتا ہے، یہ دونوں مل کر بھی اس سبزے کے حسن و جمال کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے تھے، یہ اس سے شرمندہ ہو رہے تھے۔ تیسرے مصرے میں کہ وہ درخت جو تھے اس حسین نظارے کو دیکھ کر درختوں کی جو ٹہنیاں تھیں وہ بھی بڑی مستی کے عالم میں جھوم رہی تھیں، جیسے وجد کی کیفیت ان پر طاری ہو، اور ہر طرف یہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا پھولوں کی خوبصورت خوشبو کو ہر طرف پھیلا رہی تھی، اور اس خوبصورت منظر کے اندر وہ پھولوں کی خوشبو کا مہکنا جو ہے وہ اپنے جلوے دکھا رہا تھا۔ تو چوتھے مصرے کی طرف دیکھیں، پھر ہر پھول کی پتی کے اوپر جو رات کے وقت اوس پڑتی رہی، جو شبنم کے قطرے پڑتے رہے ہیں، وہ ننھے ننھے بے رنگ صاف شفاف شبنمی قطرے جو تھے وہ پتیوں کے اوپر اتنے خوبصورت انداز سے پڑے ہوئے تھے۔ یہ موسم اس قدر حسین جھلک پیش کر رہا تھا کہ وہ شبنم کے قطرے جن پر اصل ہیرے اور موتی بھی قربان ہو جائیں، اتنے خوبصورت عکس پیش کر رہے تھے، کیونکہ اصل ہیرے موتی جواہرات کی پہچان یہی ہوتی ہے کہ ان کو بار بار ہر طرف سے دیکھا جاتا ہے اور وہ مختلف قسم کے رنگ دیتے ہیں۔ ہیرے ہیں وہ اپنی چمک کے لحاظ سے بڑے مشہور و معروف ہیں، تو لہٰذا وہ ہیرے اور اصلی قیمتی گوہر یعنی موتی یہ ان شبنم کے قطروں کے سامنے کوئی حیثیت نہ رکھتے تھے۔ وہ شبنم کے قطرے اس قدر حسین و جمیل تھے کہ اصل ہیرے اور قیمتی موتی بھی ان پر قربان ہو رہے تھے۔ یہ خوبصورت منظر تھا۔ اور آخری مصرے میں، پہلے بند کے آخری مصرے میں شاعر کہتا ہے کہ یہ تمام درختوں کے اوپر وہ شبنم کے قطرے اتنے حسین و جمیل لگ رہے تھے، سبز رنگ کے پتے اور ان کے درمیان سفید رنگ کے بہت خوبصورت
शबनम के कतरे पड़े थे। यूं लग रहा था कि इन दरख्तों के पत्तों के ऊपर किसी ने खूबसूरत मोती टांक दिए हैं और ये हसीन और जमील पत्ते जो हैं इनके ऊपर खूबसूरत हीरे पड़े हुए हैं जो उनके हुस्न जमाल में इजाफा कर रहे हैं। अजीज़ तलबा, हमने आपके सामने पहले बंद की तशरीह की, हर मिसरे की हमने वजाहत की। अब आपके सामने हम पेश कर रहे हैं हवाले के अशार। तो जब आप तशरीह लिखेंगे इस बंद की तो आप साथ हवाले के अशार भी लिखेंगे। आपके सामने 4 हवाले के अशार मौजूद हैं। मैं आपके सामने बारी बारी इशार पढ़ूंगा। सुबह का मंजर है कितना दिल नशीं, हर तरफ है नूर सा फैला हुआ। दूसरा शेर है खा खा के औस और भी सब्जा हरा हुआ, था मोतियों से दामन सहरा भरा हुआ। तीसरा शेर बरगे गुल पे रख गई शबनम का मोती बाद सुबह। दूसरा मिसरा और चमकाती है इस मोती को सूरज की किरण। चौथा शेर है हर फूल का चेहरा अर्क हुस्न से तर है, हर चीज में एक बात है, हर शय में असर है। तो अजीज तलबा, हमने आपके सामने इसके तमाम इमदादी अशार भी पढ़े। आप ये मफहूम और इमदादी अशार नोट कर लीजिएगा। अब हम आपके सामने दूसरा बंद पढ़ेंगे। दूसरा बंद पढ़ के पहले इसके लफ्ज़ी मतलब समझाएंगे, फिर इसका मफहूम बताएंगे, फिर दूसरे बंद की तशरीह होगी। उसके बाद आपको हवाला जात के अशार पढ़ के सुनाएंगे। वो नूर और वो दश्त सुहाना सा वो फजा, दुर्राजो कुबको तेहुओ ताउस की सदा, वो जोश गुल वो नालाए मुर्गान खुशनवा, सर्दी जिगर को बख्शती थी सुबह की हवा, फूलों से सब्ज सब्ज शजर सुर्ख पोश थे, थाले भी नखल के सुबदे गुल फरोश थे। वो नूर वो रोशनी, मुश्किल अल्फाज के मतलब देखिए। वो नूर वो रोशनी और वो दश्त वो सहरा, सुहाना सा अच्छा लगने वाला, सुहाना सा वो फजा, दिल को अच्छी लगने वाली वो फिजा, वो मंजर। दुर्राज एक परिंदे का नाम है। दुर्राज जो है वो तीतर को कहते हैं जिसके खूबसूरत रंग खूबसूरत आवाज़ होती है। कुबक चौकोर को कहते हैं। ये परिंदा बहुत खूबसूरत, अपनी चाल के लिहाज से बहुत खूबसूरत है। तेहू बटेर को कहते हैं। ये एक छोटा परिंदा होता है तेहू। तो ये परिंदा भी अपनी खूबसूरती में बेमिसाल है। तीतर की तरह एक छोटा सा परिंदा बटेर। और ताउस की सदा, ताउस मोर को कहते हैं। मोर सदा आवाज़। वो जोश गुल वो फूलों का शिद्दत से खिलना, कसरत के साथ खिलना, जोश बलबले के साथ कसरत से फूल खिले हुए थे। वो नाला वो फरियाद, मुर्गान खुशनवा, अच्छी खूबसूरत आवाज में गीत गाने वाले परिंदों की फरियाद। सर्दी जिगर को बख्शती थी सुबह की हवा, सर्दी बख्शना, जिगर को तस्कीन और ठंडक पहुंचाना, सुबह की हवा। अगला मिसरा है फूलों से सब सब शजर, शजर दरख्त, सुर्ख पोश थे, सुर्ख लिबास पहना हुआ था। सब्ज दरख्तों पर फूल इतने सुर्ख खिले हुए थे, लगता था आज सब्ज दरख्तों ने सुर्ख लिबास पहन रखा है। और थाले भी नखल के सुबदे गुल फरोश थे। नखल दरख्त के नीचे की क्यारी को कहा जाता, नखल दरख्त को कहते हैं। सुब्द टोकरी, गुल फरोश फूल बेचने वाले की, और थाला उस क्यारी को कहते हैं जो बिल्कुल दरख्त के तने के इर्द गिर्द बनाई जाती है, जहां से दरख्त को पानी दिया जाता है।
اب عزیز طلبہ، اب آپ کے سامنے ہم نے مشکل الفاظ کے مطلب پڑھ دیے. اب ہم دوسرے بند کے آپ کے سامنے مفہوم پڑھیں گے. دوسرے بند کا مفہوم اب آپ کے سامنے ہے. عزیز طلبہ، صبح کے وقت صحرا میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی. صحرا کا موسم نہایت سہانا تھا. فضا بھی خوشگوار تھی. تیتر، چوکور، بٹیر اور مور تمام اپنی خوبصورت پروں اور آوازوں سے ماحول کی خوبصورتی بڑھا رہے تھے. صحرا میں کثرت سے پھول کھلے ہوئے تھے. پرندے خوبصورت آوازوں میں گیت گا رہے تھے. ہرے بھرے درخت پھولوں سے لدے ہوئے تھے. درخت کی کیاری میں پھولوں کی پتیاں یوں گری ہوئی تھیں جیسے کسی پھول بیچنے والے کی خوبصورت ٹوکری سجی ہوئی ہو. عزیز طلبہ، ہم نے آپ کے سامنے آپ دوسرے بند کا مفہوم پڑھا. اب ہم آپ کے سامنے دوسرے بند کی تشریح کریں گے. اس قدر خوبصورت موسم میدان کربلا کے اندر یہ شاعر کے خیال کی بلندی ہے. حقیقت میں ایسا موسم نہ تھا، لیکن شاعر نے امام عالی مقام کی آمد پر اس قدر حسین منظر اپنے خیال کی بلندی سے پیش کیا ہے کہ جس قدر عظمت والی قربانی ہے امام علی مقام کی، اتنا ہی خوبصورت اور حسین و جمیل منظر ان کی آمد پر شاعر نے پیش کیا ہے. اس قدر خوبصورت منظر ہے کہ سورج کی جو کرنیں ہیں وہ میدان کربلا کے اندر روشنی کا سما ہر طرف پھیلا رہی تھیں، اور یہ نور، یہ فرحت بخشنے والی خوبصورت جو فضا ہے وہ بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہی تھی، جس سے دلوں کو راحت اور سکون حاصل ہوتا تھا. اور اس پر نور اور دلکش منظر میں ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا کے خوشگوار جھونکے جو تھے وہ آ رہے تھے، اور یہ جھونکے بڑے حسین تھے. یہ دلوں کو راحت پہنچانے والے تھے. میدان کربلا میں نہایت حسین و جمیل ایسا منظر پیش کیا گیا ہے جو آسمان کے لیے بھی قابل رشک تھا. مقصد شاعر جو ہیں وہ اس حسین ترین باغ اور سرسبز ماحول کی جو عکاسی کر رہے ہیں وہ میدان کربلا کے اندر اگے ہوئے خوبصورت سبزے، اور پھر اس ٹھنڈی اور خوشگوار فضا کے اندر سورج کی کرنیں اور شبنم کے قطرے اس قدر خوبصورت انداز کے ساتھ ایک فضا کا منظر پیش کیا ہے جو دلوں کو راحت پہنچانے والا ہے. پھر اس خوبصورت منظر میں پرندوں کے خوبصورت رنگ، خوبصورت آوازوں کے جلوے بھی پیش کیے ہیں کہ یہ حسین و جمیل پرندے جن میں تیتر، چوکور، بٹیر اور مور کی آواز کے متعلق شاعر نے پیش کیا ہے کہ یہ تمام تر پرندے اپنی رنگت کے لحاظ سے، اپنے پروں کی خوبصورتی اور بناوٹ کے لحاظ سے، اور اپنی حسین و جمیل آوازوں اور خوبصورت چال کے لحاظ سے بڑے مشہور و معروف ہیں. یہ پرندے اپنی اپنی نرالی اور خوبصورت آوازوں میں گیت گا رہے تھے، اور ان کی اپنی اپنی ایک آواز ہے، اپنی اپنی خوبصورتی ہے، اپنے اپنے ان کے جلوے ہیں. تو شاعر نے ان تمام پرندوں کی نغمہ سرائی کو خوبصورت انداز سے پیش کیا ہے کہ یہ تمام پرندے بڑے دلکش اور خوبصورت انداز سے اپنی شیریں بیانی سے میدان کربلا کے دشت میں اپنی خوبصورت آوازوں کے جلوے دکھا رہے تھے. تیسرا بند دیکھیے، دوسرے بند کا تیسرا مصرع دیکھیے کہ گلاب کا جو پھول ہے وہ حسن و جمال کے لحاظ سے اپنی تعریف خود رکھتا ہے، اور وہ انتہائی خوبصورت پھول ہے، اور تمام پرندے اس کی دیوانگی اور عقیدت کا دم بھرتے ہیں. تو گلاب کا پھول جو ہے وہ بڑے خوبصورت انداز سے کثرت کے ساتھ کھلے ہوئے تھے. وہ گلاب کا جوبن، جوش، جذبہ قابل دید تھا، یعنی پھولوں پر مستی اور
جذب کی کیفیت طاری تھی، اور اس کے ساتھ ساتھ خوبصورت آواز میں گیت گانے والے پرندے بھی نغمہ سرائی میں مصروف تھے۔ یوں لگتا تھا کہ یہ تمام پرندے جو ہیں یہ اپنا خوبصورت منظر جو پیش کر رہے ہیں، تو یہ تمام پرندے ایک خوبصورت دلکش منظر پیش کر رہے ہیں۔ تو یہ ان کا خوبصورت آوازوں میں گیت گانا، اور یہ خوش آواز طیور آل رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور رخت جگر بطول کی آمد پر مدح سرائی کر رہے ہیں، تعریف بیان کر رہے ہیں، اور شاعر نے عقیدتاً اتنا خوبصورت منظر پیش کیا ہے۔ تو یہ جو منظر تھا یہ دلوں کو تر و تازگی، راحت اور سکون پہنچانے والا منظر تھا۔ یہ اس قدر خوشگوار احساس ہوا، بلکہ دلکش خوشگوار احساس جو انسان کے لیے نہ صرف وجود بلکہ رگ و ریشہ میں سرایت کر جائے اور دل و دماغ کو فرحت، سکون اور تازگی فراہم کرے، اتنا خوبصورت جو ہے وہ یہ صبح کا منظر تھا، اور دل کو تسکین اور روح کو آرام پہنچانے والا تھا۔ 5ویں مصرعے میں دیکھیے کہ اس قدر خوبصورت درخت، شاعر کہتا ہے وہاں سرسبز و شاداب درخت کھلے ہوئے تھے، پھر ان سبز درختوں کی اپنی تازگی اور اپنی خوبصورتی جو ہے آنکھوں کو خیرہ کر رہی تھی۔ تو ایک طرف تو یہ منظر ہے، پھر درختوں کی جو پتیاں ہیں وہ اس قدر خوبصورت کھلی ہوئی تھیں کہ درخت پھولوں سے تمام تر درختوں نے یوں لگتا تھا کہ پھولوں سے لدے ہوئے سرسبز و شاداب درخت آج انہوں نے سرخ لباس پہنا ہوا ہے، اور سبز درختوں کی یہ سرخ پھول کھلے ہوئے کثرت کے ساتھ ان کی خوبصورتی اور حسن جمال میں اضافہ کر رہے ہیں۔ تو آج سرسبز و شاداب درختوں نے سرخ لباس پہن کر ایک خوبصورت لبادہ اوڑھ رکھا ہے جو ان کے حسن جمال میں اضافہ کر رہا ہے۔ پھر ان درختوں کے نیچے جو درختوں کے تنے ہوتے ہیں جس کو تھالے کہا جا رہا ہے، یہ تھالے جو ہیں جہاں سے پانی دیا جاتا ہے درخت کو، ان پانی جو ہے وہ تھالوں کے اندر موجود تھا، اور ارد گرد جو درخت کے ارد گرد جو گڑھا بنایا جاتا ہے پانی دینے کے لیے تھالا، وہ بھی پھولوں کی پتیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ درختوں کے اوپر سے جو ٹوٹ ٹوٹ کر وہ پھولوں کی پتیاں نیچے گر رہی تھیں، وہ بڑا خوبصورت منظر پیش کر رہی تھیں، اور بڑی کثرت کے ساتھ ہوا کے جھونکے ان کو پتیوں کو نیچے گرا رہے تھے۔ پھر وہ پھولوں کی ٹہنیوں سے الگ ہو کر گر کر نیچے جب تھالے میں گرتی تھیں، تو اس قدر حسین موسم شاعر نے پیش کیا ہے، اتنا حسین منظر کہ یوں لگتا تھا اس تھالے کے پانی کے اوپر یہ پھولوں کی پتیاں موجود نہیں ہیں، بلکہ کسی پھول بیچنے والے نے خوبصورت ٹوکری سجا دی ہے۔ یہ پھولوں کی ٹوکری سجی ہوئی ہے، اور اس قدر خوبصورت حسین و جمیل منظر ہے۔ تو عزیز طلبہ، اب ہم آپ کے سامنے دوسرے بند کی تشریح کے بعد حوالے کے اشعار پیش کر رہے ہیں۔ حوالے کے اشعار دیکھیے، میں پڑھ رہا ہوں آپ کے سامنے۔ ٹھنڈی ہوا وہ باغ کی وہ صبح کا ظہور، محو یاد حق میں درختوں پہ سب طیور۔ دوسرا شعر دیکھیں۔ فضا ہو رہی تھی حسین و معطر، چمکتے تھے ہر سمت شبنم کے گوہر۔ تیسرا شعر دیکھیے۔ پرندوں کی شیریں بیانی عجب تھی، درختوں پر پھولوں کی خوشبو غضب تھی، جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں۔ شعر ہے جنت کی ہوائیں آ رہی ہیں۔ دوسرا مصرع ہے خوابوں کے ترانے گا رہی ہیں۔ یہ آپ کے سامنے دوسرے بند کے اشعار پڑھے گئے۔
اب آپ کے سامنے تیسرا بند میدان کربلا میں صبح کے منظر کا پڑھا جائے گا۔ آج اس لیکچر کے اندر ہم آپ کے سامنے صرف 3 ہی بند پیش کریں گے۔ تیسرا بند ہے، میں پہلے بند پڑھوں گا، پھر لفظی مطلب سمجھاؤں گا، پھر آپ کے سامنے مفہوم پیش کریں گے، پھر تشریح کریں گے، پھر حوالے کے اشعار بتائیں گے۔ وہ دشت، وہ نسیم کے جھونکے، وہ سبزہ زار، پھولوں پہ جا بجا وہ گوہر ہائے آبدار، اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، بالائے نخل ایک جو بلبل تو گل ہزار، خواہاں تھے زیب گلشن زہرا جو آپ کے، شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ عزیز طلبہ، وہ دشت، وہ صحرا، وہ نسیم کے جھونکے، وہ صبح کے وقت چلنے والی ٹھنڈی ہوا کا جھومنا، وہ سبزہ زار، وہ سبزے کے میدان، وہ گھاس اگا ہوا، پھولوں پہ جا بجا پھولوں پر جگہ جگہ، وہ گوہر ہائے آبدار، وہ شبنم کے قطرے جو موتیوں کی طرح خوبصورت چمک رہے تھے، اٹھنا وہ جھوم جھوم کے شاخوں کا بار بار، درختوں کی شاخیں بار بار اوپر نیچے جھوم رہی تھیں جیسے وجد اور مستی کی کیفیت میں ہوں۔ بالائے نخل، درخت کے اوپر ایک اگر بلبل تھی تو نیچے ہزاروں گلاب کے پھول اس کے عشق کا سامان کھلا ہوا تھا۔ خواہاں تھے، خواہش مند تھے، زیب گلشن زہرا، زیب زینت، خوبصورتی، سجاوٹ، گلشن باغ، زہرا حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کا باغ، آب کے پانی کے، حضرت فاطمہ تو زہرا رضی اللہ عنہا کے باغ کے خوبصورت پھول، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ جو پانی پینے کے خواہش مند تھے، اور شبنم نے بھر دیے تھے کٹورے گلاب کے۔ شبنم، اوس کے قطرے، شبنم کے قطرے، انہوں نے اکٹھے وہ پھولوں کی پتیوں کے اوپر جو موجود تھے، پھولوں نے کٹورے یعنی پیالے کی، گلاب کے پھول کی شکل، جب گلاب کھلا ہوا ہوتا ہے تو اس کی شکل و صورت پیالے کے ساتھ ملتی ہے، تو گلاب کے پھولوں نے پیالے کی شکل اختیار کر لی، اور تمام پتیوں کے اوپر پڑے ہوئے جو شبنم کے قطرے تھے انہوں نے اکٹھے ہو کر اس پیالے کو بھر دیا تاکہ امام عالی مقام کی پیاس کو بجھایا جا سکے۔ عزیز طلبہ، اب آپ کے سامنے جو ہے اس تیسرے بند کی مفہوم کو پڑھا جائے گا۔ تیسرے بند کا مفہوم آپ کے سامنے ہے۔ صبح کے وقت صحرا میں ٹھنڈی ہوا کے جھونکے گھاس کے میدانوں کو لہلہا رہے تھے، پھولوں پر جگہ جگہ شبنم کے قطرے موتیوں کی طرح چمک رہے تھے، درختوں کی شاخیں جھوم رہی تھیں، درختوں پر اگر ایک بلبل تھی تو نیچے ہزاروں پھول کھلے ہوئے تھے، حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے گلشن کے پھول، حضرت امام حسین رضی اللہ عنہ میدان کربلا میں پانی پینے کے خواہش مند تھے، تو شبنم کے قطروں نے گلاب کے پھول جو تھے، شبنم کے قطروں نے پیالوں کی شکل اختیار کر کے، شبنم کے قطروں نے گلاب کے پھولوں کے اندر اکٹھے ہو کر گلاب کے پھول پیالے کی شکل میں ہو گئے، اور شبنم کے قطرے اس میں اکٹھے ہو کر انہوں نے پانی کا اہتمام کر دیا۔ عزیز طلبہ، آپ کے سامنے مفہوم پڑھا گیا کہ گلاب کے پھولوں نے ایک پیالے کی شکل اختیار کی، اور شبنم کے جو قطرے تھے وہ اس کے اندر اکٹھے ہو گئے۔ اس طرح امام عالی مقام کے پانی پینے کا اہتمام ہوا۔ اب آپ کے سامنے تشریح پیش کی جائے گی۔ تو عزیز طلبہ، شاعر نے میدان کربلا کے اندر جس حسین منظر کی عکاسی کی ہے کہ یہ منظر بہت حسین، دل فریب، اس قدر خوبصورت کہ صحرا کے اندر جو شبنم کے قطرے تھے وہ کتنے حسین و جمیل منظر پیش کر رہے تھے کہ سبزے کے اوپر بھی پڑے ہیں، اور خوبصورت انداز کے اندر
جو ہے شاعر کہتا ہے کہ صحرا میں، دشت میں ہلکے ہلکے جو ہوا کے جھونکے چل رہے تھے، جو باد نسیم کے جھونکے تھے، وہ جو صبح کے وقت چلتی ہے، یہ طلوع آفتاب سے پہلے ہی یہ بڑے خوبصورت انداز سے چلتی ہے، اور صحرا میں ٹھنڈی ٹھنڈی یہ باد نسیم چل رہی تھی، ہوا نے ماحول کو مسرور کن اور پرسکون بنا دیا تھا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ سبزہ بھی اس قدر کثرت کے ساتھ کھلا ہوا تھا کہ صحرا میں کوئی سبز جیسے قالین بچھی ہوئی ہو، اور سبزہ زار دل فریب نظارہ پیش کر رہے تھے۔ دوسرے مصرع کی جانب دیکھیے، صحرائے کربلا کے پھول شبنم ہی سے بھرے پڑے تھے، اور یوں لگتا تھا کہ ہر طرف یہ اوس کے جو قطرے ہیں، انہوں نے تمام پھولوں کی پتیوں پر، تمام درختوں کی پتیوں پر اپنے ڈیرے جمائے ہوئے ہیں، اور اس قدر خوبصورت انداز کے ساتھ جگہ جگہ وہ قطرے چمک رہے ہیں۔ شاعر نے ان کے چمکنے کی عکاسی کی ہے کہ وہ اس قدر خوبصورت انداز سے تھے کہ جن کے سامنے اصلی ہیرے جواہرات اور قیمتی موتی بھی ان کی چمک سے مقابلہ نہ کر سکیں، اس قدر وہ حسین و جمیل منظر پیش کر رہے تھے۔ اگلے مصرع کی جانب دیکھیے، درختوں کی تمام شاخیں ہوا کے جھونکوں سے بار بار جھوم رہی تھیں، اتنا حسین و دلکش منظر کہ یہ منظر اتنا خوبصورت تھا کہ شاعر کہتے ہیں کہ تند و تیز جھونکوں کی وجہ سے وہ درختوں کی شاخیں جھوم رہی تھیں جیسے وجد اور مستی کی کیفیت میں ہوں، وہ بھی جو ہے آپس میں ٹکرائیں، کبھی زمین کی طرف جھکیں، ہر طرف لہلہا رہی تھیں، اور درخت و آئینے کی مانند صاف شفاف پانی کو چھو رہے تھے۔ اس قدر حسین شبنم کے قطرے تھے، اور خوبصورت درختوں کی جو شاخیں ہیں وہ بار بار اوپر تلے ہو کر جھوم رہی تھیں۔ یہ خوبصورت منظر ہے۔ تو وہاں پھولوں کی اس قدر افراد تھی، اتنی کثرت سے پھول شدت کے ساتھ کھلے ہوئے تھے کہ یوں معلوم ہوتا تھا کہ یہ بلبل اگر ایک ہے تو اس کو دیکھ، بلبل اگر ایک ہے، ایک گل کو ہی دیکھ کر اس پر فدا ہو جاتا ہے، لیکن یہاں تو کثیر تعداد میں پھول کھلے ہوئے تھے، ہزاروں کی تعداد میں پھول کھلے ہوئے تھے، اور اتنا حسین و دلکش منظر۔ اور اس منظر کی خوبصورتی دیکھیے کہ اگر درخت کے اوپر ایک بلبل موجود تھی تو نیچے ہزاروں اس کیش کا سامان بچھا ہوا تھا۔ یہ وہ حسین منظر ہے جہاں حضرت خاتون جنت حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا کے چمن کے خوبصورت گلاب کے پھول امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ اور ان کے اہل و عیال جو ہیں وہ دین اسلام کی عزت و عظمت کی خاطر قربانی دینے آئے ہیں، اور فرات کا ٹھاٹھے مارتا ہوا پانی جو خشک زمینوں کو تو سیراب کر رہا تھا، لیکن امام عالی مقام جو تھے وہ پیاس کی شدت میں تھے، انہیں پانی کی اشد ضرورت تھی، اور اس کنبے کی پیاس بجھانے کا اہتمام گلاب کے پھولوں نے کر دیا۔ گلاب کے پھول پیالے کی مانند صورت اختیار کر گئے، اور تمام ان کے اوپر شبنم کے جو قطرے پڑے تھے انہوں نے اکٹھے ہو کر خوبصورت انداز کے ساتھ ان پیالوں کو بھر دیا، اور اس طرح خوبصورت منظر میں درختوں پانی پینے کا اہتمام ہو گیا۔ عزیز طلباء، تیسرے بند کے آپ کے سامنے حوالہ جات کے اشعار پیش کیے جائیں گے۔ شعر آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ اس شان سے طلوع سحر کی سنی نوید، دوسرا مصرع، تاروں کی روشنی کا سما ختم ہو گیا۔ ایک اور شعر دیکھیں، شبنم کے گلوں پہ گوہرہائے آبدار، دوسرا مصرع، پھولوں سے سب بھرا ہوا دامان کوہسار۔ ایک اور شعر دیکھیے، پیاسی جو تھی سپاہ خدا 3 رات کی، دوسرا مصرع، ساحل سے سر ٹپکتی تھیں موجیں فرات کی۔ ایک اور شعر دیکھیں، خدا نے رنگ ڈالے ہیں یہ دنیا کے فسانے میں، یہاں گر پھول نہ ہوتے تو ہوتا کیا زمانے میں۔ عزیز طلباء، آپ کے سامنے آج 3 بند پڑے گئے،
اور آپ کے سامنے یہ جو ہے وہ نظم کے پہلے لیکچر کے اندر 3 بند پڑے گئے ہیں اور آپ کے سامنے یہ ایک لیکچر پیش کیا گیا ہے. آپ نے توجہ سے سننا ہے، ہر لفظ مطلب نوٹ کرنا ہے، اور آپ نے ان تمام جو مطالب ہیں ان کو نوٹ کر کے، ان کے مفاہیم کو بھی نوٹ کر کے اور اشعار کو بھی نوٹ کرنا ہے. اس کے ساتھ ہی میں محمد عابد لیکچرر جناب کالج جھنگ آپ سے اجازت چاہوں گا کہ اس نظم کے دوسرے لیکچر کو آپ کے سامنے پھر پیش کریں گے. اللہ حافظ.